بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو جلدی سونے کی برکات۔ محترم سامعین، رات کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے، جو وقت آتا ہے، وہ نماز عشاء کے گھنٹہ دو گھنٹے بعد کا ہوتا ہے، جبکہ شریعت کے فطرتی نظام اور احکام میں رات کا اطلاق غروب آفتاب پر ہوتا ہے کہ جب آفتاب یعنی سورج غروب ہو جائے اس وقت رات شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ روزہ دل بھر کا رکھا جاتا ہے، جو ہی غروب آفتاب ہوا تو دل بھی ختم اور روزہ بھی افطار کر لیا، اور غروب آفتاب ہی سے رات کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رات دل کے نظام میں بڑی حکمت اور راحت کا، سکون کا بڑا سامان ہے۔ بندہ اپنے کام کاج کو نماز فجر کے بعد سے شروع کرے اور اپنی تمام دل بھر کی مصروفیات کو مغرب تک سمیٹ لے، اور نماز مغرب کے بعد رات کا کھانا کھائے جو عشاء کی نماز پڑھنے تک سب کچھ ہضم ہو جائے، اور پھر نماز عشاء کے بعد دیگر دنیاوی مصروفات میں الجھنے کی بجائے، موبائل پر گیمیں کھیلنے کی بجائے یا فضول گپ شپ لگانے کی بجائے آرام سے نیند کرے۔ یوں بر وقت سونے سے نہ صرف نماز فجر باجبہ نصیب ہوگی، بلکہ معمولی سی ہمت کر کے تہجد جیسی اہم نماز اور اس کی بابرکت مقبول وقت کی برکات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ فطرتی اور شرعی نظام ہے جو ہر مسلمان کو راحت بھری زندگی عطا کرتا ہے۔ اس دور میں ہم نے خود کو اللہ تعالیٰ کے اس فطرتی نظام سے بہت دور کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بازاروں میں دکانیں صبح 11 بجے کھلتی ہیں اور تقریباً رات کو 10، 11، 12 بجے بند ہوتی ہیں۔ اس غیر فطرتی طرز زندگی کا ہمیں قدم قدم پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو شخص رات کو 12، 1 بجے سوئے گا، وہ پکی بات ہے کہ صبح 7، 8 بجے ہی بیدار ہوگا۔ صبح نماز فجر کے وقت وہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ نماز فجر بھی گئی، صبح کا سہانا اور بابرکت وقت جو زندگی میں ایک نئی تازگی پیدا کرتا ہے، اس سے بھی محرومی ہو گئی۔ نماز فجر چھوڑنے کی وجہ سے سارا دل بے چینی اور کرب میں گزرتا ہے۔ پھر رات کو دیر سے سونے اور رات کا کھانا کھاتے ہی سو جانے کے بعد جو نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی صحت اور روحانی ترقی کے لیے اپنا ایک فطرتی نظام عطا فرمایا ہے۔ ہم اس نظام کی ناقدری کر کے اپنی دنیا اور آخرت، جسم اور روح کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اس غیر فطرتی زندگی کا خمیازہ ہی ہے کہ آئے دن نت نئی بیماریاں، نت نئی ٹینشن اور پریشانیوں کی بہتات رہتی ہے، اور پھر سونے کے لیے مصنوعی نیند کے لیے گولیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ معدے کو درست رکھنے کے لیے گولیاں کھائی جاتی ہیں، بلڈ پریشر اور شوگر عام ہو جاتی ہے۔ دل بھر کی 5 نمازیں ہمیں ڈسپلن کا درس دیتی ہیں اور ہمارے نظام الاوقات کو درست رکھنے میں مثالی کردار ادا کرتی ہیں۔ بندہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد پاک صاف ہو چکا، اب اگر وہ فضولیات میں مصروف رہتا ہے تو اسے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نیند تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ ساری راحتوں کا، سب سکون کا مدار یہی نیند ہے۔ اس کی قدر جانی یہی ہے کہ ہم خود کو فطرتی نظام کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کو فطرتی نظام کے مطابق گزاریں۔ نماز عشاء کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی اہم دنیاوی کام ہو تو کریں، ورنہ فی الفور سو جائیں۔ جلدی سونا اور صبح جلدی بیدار ہونا دین اور دنیا دونوں کی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیر فطرتی زندگی کا طرز اپنانے سے بچائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔